السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ اور دونوں دعا کر رہی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت علم رکھنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ کی چار دیواری کی تعمیر مکمل کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر کو بیت اللہ میں شامل کیا۔ اس سے پہلے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا تھا۔ آپ نے پتھر ایک دوسرے پر رکھ کر تعمیر کی اور چھت نہیں بنائی تھی، البتہ دروازہ بنایا تھا، اور دروازے کے پاس اندر کی طرف ایک کنواں بھی کھودا تھا جو کعبہ کے مخزن یعنی خزانہ رکھنے کی جگہ کی طور پر تھا۔ تعمیر بیت اللہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھلائے۔ دونوں باپ بیٹا عبادات حج بجا لائے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام اور سارہ نے بھی بیت المقدس سے آ کر حج کیا۔ وہ پھر شام لوٹ گئی اور وہی وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے مشرق اور مغرب میں 2 دروازے لگائے تھے، جس کے تختے بعد میں طبع حمیری نے لگوائی۔ تقی الفاسی کے مطابق بیت اللہ گول تھا اور 2 رکن یمانی موجود تھی، 4 رکن بعد میں بنے۔ پیارے بھائیوں، یہ روایت بھی ہے کہ کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جرہم قبیلہ سے مدد مانگی، جو اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد آباد تھے۔ چنانچہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں مدد کی۔ نمبر 5، عمالقہ کی تعمیر۔ ازرقی نے حضرت علی رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ گر گیا تو عمالقہ نے اسے تعمیر کیا۔ مورخ طبری کی بھی یہی رائے ہے، اگرچہ بعض روایات میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد عمالقہ سے پھر جرہم کی تعمیر کا ذکر ہے، لیکن یہ اختلاف ان دونوں قبائل میں جنگوں اور یکیبہ دیگرے مکہ پر برسر اقتدار آنے کے باعث ہے۔ نمبر 6، جرہم کی تعمیر کعبہ۔ واقدی کی روایت ہے کہ کعبہ مکہ کی اوپر کی طرف سے سیلاب آنے کے باعث گر گیا تو جرہم قبیلہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر اسے پھر تعمیر کیا اور اس کے دروازوں پر تالے لگائے اور کئی نئی باتیں اس میں شامل کر دی۔ مورخ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے، جرہم اور عمالقہ کی جنگ ہوئی اور ولایت کی کعبہ عمالقہ کے پاس چلی گئی، پھر جرہم کے پاس آئی اور یہ 300 سال متولی کعبہ رہے۔ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ جرہم کے زمانہ میں ایک شخص نے کعبہ کے مال کی چوری کی۔ وہ اس خزانے والے کنویں میں داخل ہوا تو اوپر سے پتھر گر پڑا جس نے اسے روک لیا۔ آخر اسے نکالا گیا اور مال لے لیا گیا۔ پھر اللہ نے اس خزانہ کی حفاظت کے لیے ایک اژدہا بھیجا جس کا سر بکروٹے کے سر کی طرح تھا، سفید پیٹھ اور سیاہ پشت تھی۔ وہ کعبہ کی کنویں میں 500 سال رہا۔ ممکن ہے یہ تعمیر محض مرمت کی حد تک محدود رہی ہو۔ نمبر 7، قدسی کی تعمیر کعبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد قدسی ابن کلاب کے ذریعے جب تولیت کعبہ قریش میں آئی تو انہوں نے کعبہ کو گرا کر ایسی تعمیر کی کہ اس سے پہلے ایسی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دون کی عمدہ لکڑی سے چھت ڈالی اور کھجور کی شاخیں استعمال کی۔ یہ تعمیر بھی ابراہیمی بنیادوں پر تھی۔ نمبر 8، عبد المطلب کی تعمیر۔ صرف ایک مورخ تقی الفاسی نے عبد المطلب کی تعمیر کعبہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے عبداللہ ابن ملک مرجانی کی ایک تحریر ملی ہے کہ جد نبی نے قدسی کی بعد قریش کی تعمیر سے قبل کعبہ کی تعمیر کی۔ مصنف تاریخ الکعبہ نے اس روایت کو محل نظر اور وہم قرار دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تعمیر بھی محض مرمت کی حد تک محدود ہو، کیونکہ کعبہ کو سیلابی بارشوں سے نقصان پہنچنا ایک امر مسلم ہے۔ نمبر 9، قریش کی تعمیر۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں کعبہ چٹان نما پتھروں سے بنا تھا، مٹی کا گارا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے اس حلقہ کی طرح 2 رکن تھے۔ زہری کی روایت ہے کہ کعبہ کے خادم کی آگ
جلانے سے شرارے اڑے جو خلاف کعبہ پر پڑے اور وہ جل گیا۔ قریش اسے گرا کر تعمیر کرنے کے بارے میں خوفزدہ تھی۔ پیارے بھائیوں، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سیلاب کے باعث کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئی تھی۔ دوسرے کچھ لوگوں نے کعبہ کا خزانہ بھی چرایا، جس سے قریش کو کعبہ کی اثر نو تعمیر اور اس پر چھت ڈالنے کا خیال پیدا ہوا، مگر احتراماً وہ اسے گرانے سے ہچکچاتی تھی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک رومی جو ساحل عدن کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا، کشتی پر مال تجارت لا رہا تھا کہ مکہ کی بندرگاہ شعیبہ یعنی جدہ کا پرانا نام ہے، اور اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ قریش کو علم ہوا، ولید ابن مغیرہ قریش کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر کشتی کی لکڑی خریدنے گئی۔ انہیں معلوم ہوا کہ رومی قافلہ میں ایک بڑھئی بھی ہے، تو وہ اسے بھی ساتھ لائے، اور رومی تاجر سے یہ سودا ہوا کہ اس کا مال تجارت اور قافلہ قریش کی تجارتی قافلہ کے ساتھ شام لے جایا جائے گا، اور اسے مکہ میں بھی مال بیچنے کی اجازت ہوگی، نیز اس سے عشر وصول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے عوض تاجر نے کشتی کی لکڑی قریش کو دے دی۔ رومی نجار کا نام باقوم تھا، اس نے معمار کا کام کیا، اور مکہ کے ایک قبطی شخص نے جو بڑھئی کا کام کرتا تھا تعمیر کے لیے سامان تیار کیا۔ لکڑی مکہ آنے پر اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے رب کا گھر تعمیر کریں گے۔ سب لوگوں نے تعاون کا عہد کیا۔ ابو وہب ابن عمر و مخزومی نے کہا، اے قبیلہ قریش، کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی شامل کرنا، کمپنی کی کمائی، سودی رقم یا کسی پر زیادتی کر کے حاصل کیا ہوا مال اس میں شامل نہ کرنا۔ پیارے بھائیوں، تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں سامنے کے حصہ کی تعمیر کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہ مقدس فرض کون سعادت مند انجام دے۔ امیہ ابن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کعبہ کے 4 حصے مقرر کر لو اور قبائل کی بھی 4 حصوں میں تقسیم کر لو، پھر قرآن اندازی سے طے کر لو کہ کون سا حصہ کون تعمیر کرے۔ چنانچہ کعبہ کے اندر حبل بت کے سامنے قرآن اندازی ہوئی اور اس تقسیم پر سب راضی ہو گئے۔ جب تعمیر کے جملہ انتظامات مکمل ہو گئے تو کعبہ کو گرانے کا نازک مسئلہ درپیش آیا۔ قریش نے کعبہ کا تمام مال، زیورات اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی مینڈے کی سینگ نکال کر ابو طلحہ عبداللہ ابن عبد العزیٰ کے پاس رکھی۔ حبل بت کو باہر نکالا گیا۔ جب کعبہ کو گرانے لگی تو خزانہ کی حفاظت کرنے والا اژدہا کنویں سے نکل آیا۔ چنانچہ سب لوگ ہٹ کر مقام ابراہیم پر آ گئے۔